میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے اور وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، اور وہ روزانہ اپنے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے کچھ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے، اور پھر ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا کرتا ہے، آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگے گا۔ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس کی جو بہترین تشریح ہے اس آیت کی، آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے ہمیں اس کا اندازہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر پیار فرماتا ہے۔ ہم اگر کسی انسان کو یاد کریں جس سے ہم پیار کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس وقت ہمیں یاد کرے، اور اگر ہمیں اس بات کا پتہ لگ گیا کہ جس وقت ہم اس کو یاد کر رہے تھے وہ بھی ہمیں اس وقت یاد کر رہا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں بڑا گہرا پیار ہے، بہت شدید پیار ہے، بڑی شدید محبت ہے۔ یہاں پر رب فرما رہا ہے، گارنٹیڈ فرما رہا ہے کہ میرے بندے اگر تو مجھے یاد کرے گا نا اکیلے میں بھی تجھے اکیلے میں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرے گا میں تجھ سے بہتر مجمع میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس وقت اللہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو اعمال ہے دین کے وہ میرے اوپر بڑے بھاری پڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں کر نہیں پاتا ہوں اعمال کو، میں فرائض کی ادائیگی تو کرتا ہوں لیکن جو دیگر اعمال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے اوپر بھاری لگتے ہیں مجھے یا رسول اللہ، تو مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو عمل کرنے میں بڑا آسان ہو لیکن وہ ہو بڑا بھاری، وہ ہو بڑا اعلیٰ افضل۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے کہا کہ اے میرے صحابی تم اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنے اوپر لازم کر لوں گا، جو آپ عمل بتائیں گے افضل عمل میں اس کو اپنے اوپر لازم کر لوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھنا، کبھی بھی ذکر سے خالی نہ کرنا۔ تو یہ اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم فرمائی کہ اگر دیگر اعمال کرنے میں مشقت محسوس کر رہے ہو، ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو اللہ کے۔ اور آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ بدل، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کتنا انمول عطا کرتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں کو اس کام پر لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ فرشتے جماعت در جماعت زمین پر اترتے ہیں، وہ اترتے ہیں اور وہ ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جیسے ہی کسی فرشتے کو ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو اپنے دیگر فرشتوں کو وہ آواز دے کر کے بلاتا ہے کہ اے فرشتوں ادھر آؤ، ہمارا مقصد ادھر ہے، ادھر آؤ، ہمیں وہ لوگ مل گئے جنہیں ہم تلاش کر رہے تھے۔ وہ فرشتے پھر ذکر کی محفل میں شرکت کرتے ہیں اور وہ ذکر کرنے والوں کو اپنے نورانی پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ محفل ختم ہوتی ہے وہ سارے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ پاک کو سارا علم ہے، فرشتوں کو بھیجنے والا ہمارا رب، وہ جو بندے ذکر کر رہے تھے ان کو ذکر کی توفیق دینے والا ہمارا رب، لیکن اللہ پاک یہ سوال کیوں فرما رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک کو اپنے فرشتوں کے منہ سے اپنے بندوں کی تعریف سننا بڑا پسند ہے۔ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا دنیا سے آ رہے ہیں۔
اللہ پاک سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری پاکی بیان فرما رہے تھے، تیری بڑائی بول رہے تھے، مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہ مولا جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور بڑھ چڑھ کر تیری پاکی بیان کرتے۔ اللہ پاک سوال کرتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب میں کہتے مولا وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ وہ جہنم سے بچنے کی پناہ مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کہ مولا جہنم نہیں دیکھی، لیکن اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر تیری پاکی بیان کرتے، اور بڑھ چڑھ کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم سب گواہ رہنا، تم سب گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا اور ان سب کو جنت کا پروانہ سنا دیا۔ جنت پکی ہے ان لوگوں کے لیے، میں نے بخش دیا سب کو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا کچھ لوگ ایسے تھے جو جا رہے تھے راستے سے اور انہوں نے دیکھا کہ ذکر کی محفل شروع ہے تو شرکت کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ شرکت کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے، دیکھا بس یوں ہی نکلے تھے، دیکھا کہ تیرا ذکر ہو رہا ہے، بیٹھ گئے۔ وہ ذکر کی محفل کے غرض سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ جو ذکر کے لیے آئے تھے نا ان کی برکت سے ہم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ یہ بدل عطا کرتا ہے۔ ایک تو یہ بڑی بات کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے دنیا میں کہ جاؤ میرے بندوں کو تلاش کرو جو میرا ذکر کرتے ہیں، یہ بڑی افضل بات ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے ڈھونڈوا رہا ہے کہ جاؤ ڈھونڈو، انہیں کام دے رہا ہے کہ ایسے بندوں کو ڈھونڈو جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو میری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور ڈھونڈنے کے بعد پھر سوال اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کس قدر اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ کیا ہم بھی اس طریقے سے ٹوٹ کر اس کو چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی جستجو ہے اس سے ملاقات کی، اس کی دیدار کی، اس کی بڑائی بیان کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی کہ وہ دکھتا کیسا ہے، اس کا نور کیسا ہے، اس کے نام جو ہے صفاتی نام، ان صفاتی نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو کیا ہم ڈھونڈتے ہیں کبھی کہ یہ بھی میرے رب کی صفت ہے، یہ میرے رب کا صفاتی نام ہے، اس کی صفت کتنی انمول ہے۔ شوق پیدا کرو اس کے دیدار کا، شوق پیدا کرو اس کی ملاقات کا۔ جو بندہ اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو میرے بھائیو اس کی جتنی ہو سکے بڑائی بیان کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس کی قدرت کے کرشموں کو دیکھو اس کی پاکی بیان کرو، آسمان کی وسعت کو دیکھو اس کی پاکی بیان کرو، زمین کی وسعت کو دیکھو اس کی پاکی بیان کرو، پھول کی خوشبو کو سونگھو اس کی پاکی بیان کرو، پہاڑ کے جماؤں کو دیکھو اس کی پاکی بیان کرو، سمندر کی موجوں کو دیکھو اس کی پاکی بیان کرو، جنگل کی وسعت کو دیکھو اس کی پاکی بیان کرو، اس لیے کہ اس کی کارکردگی کتنی انمول ہے کہ اس نے اتنی وسیع زمین پر اپنی اللہ اکبر نعمتوں کو کس طریقے سے بکھیرا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جتنا ہو سکے اس کی پاکی بیان کرو۔